اس لیے آپ کو میں نہیں جانے دوں گا، میں کافر ہوتے ہوئے بھی سارے کافروں کو چیلنج کروں گا، آپ میری ضمانت پر، میری ذمہ داری پر مکہ میں رہیں اور کھل کر عبادت کریں۔ جو شخص آپ پر ہاتھ اٹھائے گا میں اس کے ہاتھ کو کاٹ کر رکھ دوں گا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اب بتائیں کہ منافق اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ بے وقوف کہتے تھے تو ان کو کیا اختلاف تھا ابو بکر سے؟ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اختلاف تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی، صحیح بخاری میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ ان من امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابا بکر، اس کائنات میں، پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر مجھ پر احسان کرنے والا، اپنی صحبت کے اعتبار سے، ساتھ دینے کے اعتبار سے، مال خرچ کرنے کے اعتبار سے، مال لٹانے کے اعتبار سے اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ ایسی شخصیت کے خلاف منافقین کیوں ہو گئے تھے؟ اوپر سے کلمہ بھی پڑھتے تھے۔ وہ بات یاد رکھو، صحابہ کرام پر اعتراض کرنے والے جو منافق تھے، اوپر سے کلمہ بھی، لیکن ان کا کلمہ معتبر نہیں، ان کے کلمے کا کوئی اعتبار۔ صحابہ کرام پر جو اعتراض کرتا ہے، ان کے خلاف بولتا ہے، زبان کو دراز کرتا ہے، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے باوجود بھی، جو آتے تھے مسلمان ہونے کے لیے بیعت کرتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام کی بیعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام کی بیعت کریں، لیکن ابو بکر صدیق کو صدیق نہ مانے، اللہ رب العزت ان کے کلمے کا احترام کرتا، ان کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں۔ لہٰذا کوئی مسلمان، کوئی بھولا بھالا شخص اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ جناب کلمہ تو پڑھتے ہیں ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، تو بتائیں وہ لوگ نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ وہ تو نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، لیکن جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں کا احترام نہیں کیا تو اللہ رب العزت نے ان پر یہ شرط لگا دی کہ تمہارا ایمان تب قبول ہے جب تم صحابہ جیسا ایمان لے کر آؤ۔ دوسرے مقام پر سورہ بقرہ میں ہی فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، میرے نبی کے صحابہ تم نے پریشان نہیں ہونا، تمہارے خلاف جو زبانوں کو دراز کرتے ہیں، تمہاری توہین کرتے ہیں، تمہاری عقل و دانش پر اعتراض کرتے ہیں، میں اللہ اعلان کرتا ہوں کہ تم صحابہ کی طرح ایمان لائیں گے تب ان کا ایمان قبول ہوگا۔ صحابہ تو معیار ایمان ہے، لہٰذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اگر کوئی بندہ اپنے اعتقاد کو خراب کر لیتا ہے، پھر اس کا عقیدہ نہ قرآن کو مانتا ہے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ مومن نہیں تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ منافق تھے، ظالم تھے، غاصب تھے، جابر تھے، دنیا پرست تھے، عدل و انصاف سے عاری تھے، نعوذ باللہ۔ ایسی ساری باتیں کہہ کر اس قرآن کو کیسے مانے گا جس قرآن کو ابو بکر نے جمع کروایا تھا؟ اور بتاؤ تمہارے پاس جو قرآن ہے، یہ قرآن دو گدوں کے درمیان ایک کتاب کی صورت میں لانے والا کون ہے؟ اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے، اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کچھ ایسی لڑائیاں ہوئیں، خصوصاً جنگ یمامہ جو مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی تھی، اور دیگر کچھ لڑائیوں میں بہت سارے قراء اور حفاظ صحابہ شہید ہو گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، وہ ہیں عمر بن خطاب جن کی زبان پہ
ایک رائے جاری ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اسے قرآن بنا کر نازل کر دیتا ہے۔ اس عمر نے کہا ابو بکر آپ کو چاہیے کہ کچھ لوگوں کی ذمہ داری لگا کر قرآن کریم جو نازل ہوتا تھا، کاتبین وحی لکھا کرتے تھے، کسی چمڑے پر، کسی ہڈی پر، کسی درخت کی چھال پر لکھا ہوا ہے، سب کو جمع کر کے ایک کتابی صورت میں آپ رکھیں، ساری امت کے لیے یہ احسان کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قراء اور حفاظ صحابہ اکرام کے شہید ہونے سے قرآن کریم کی آیات کچھ ہم سے رہ نہ جائے۔ اور جس تیزی سے صحابہ اکرام شہید ہو رہے ہیں تو قرآن کا تو بڑا حصہ ہم سے جاتا رہے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سینہ اللہ نے کھول دیا، فرمایا کہ میں آپ کی رائے سے متفق ہوں، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ یہ خود بھی کاتب وحی ہے، زید بن ثابت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر وحی لکھنے والے، اور یاروں کی لسٹ میں وہ بھی نہیں ہے جو لسٹ بنائی جاتی ہے نا کہ چند ایک مخلص تھے، باقی سارے نعوذ باللہ پھر گئے تھے، نعوذ باللہ منافق ہو گئے تھے۔ ان کی جو لسٹ ہے نا چند ایک کی، ان میں زید بن ثابت بھی نہیں آتے ہیں۔ ان زید بن ثابت کی ذمہ داری لگائی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مشورے سے کہ زید تم نے قرآن کریم کو جمع کرنا ہے، قرآن کریم جس جس شخص کے پاس بھی ہے اس سے منگواؤ، اور پھر دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کو سامنے رکھ کر ٹیلی کرو، اور پھر ایک کتاب کی صورت میں لکھتے جاؤ، پورا قرآن جمع کرنا ہے، کوئی آیت، کوئی حرف، کوئی لفظ رہ نہ جائے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر مجھے احد پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھنے کا حکم دیا جاتا، وہ میرے لیے اس سے آسان ہوتا کہ مجھے اتنی بڑی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ قرآن کریم کو محفوظ کرنا بہت بڑی ذمہ داری۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے سارے صحابہ کرام سے لکھا ہوا یا زبانی یاد کیا ہوا قرآن کریم جمع کیا۔ ہمارے پاس قرآن کریم کا سورس کیا ہے؟ بتائیں، ہمارے پاس قرآن کریم کا سورس کیا ہے؟ صحابہ کرام ہیں، یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں جن کے حکم پہ قرآن جمع ہو رہا ہے، یہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں جن کی رائے سے، جن کے مشورے سے قرآن جمع ہو رہا ہے، اور یہی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں، صحابی رسول ہیں جن کے جمع کرنے سے قرآن جمع ہوا ہے۔ ہمارے لیے قرآن کریم کا سورس صحابہ کرام ہیں، اور ان میں سے بھی خصوصاً زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے کون سی آیت کہاں سے لی تھی، اور بتاؤ کسی کو پتا ہے؟ کوئی بتائے گا کہ سورہ توبہ کی فلاں نمبر آیت، 10 نمبر آیت زید بن ثابت نے کس صحابی سے لکھ کر لی تھی؟ ہمیں کوئی پتا ہے؟ ہمارا اعتماد کس پر ہے؟ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ اب جو کہتا ہے کہ صحابہ کرام تو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد ایڑیوں پر پھر گئے تھے، نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، اسلام چھوڑ گئے تھے، دنیا دار ہو گئے تھے، وہ لوگ قرآن پر کیسے ایمان رکھتے ہیں؟ ان کا قرآن پر کیا ایمان ہے؟ نہیں ہو سکتا، شک شبہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ ہدایت دیتا ہے تو بہت سے لوگ بتاتے ہیں کہ ہمارا قرآن پر تو ایمان نہیں تھا، زبانی طور پر تو ہم کہتے تھے کہ مانتے ہیں، مجبوری ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، قرآن نے جو کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، مسلمانوں تمہارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہیں، تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، تمہارے لیے قابل اتباع شخصیت ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ کس نے ہمیں بتایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کیسا تھا، آپ کی رات کیسی تھی، آپ کی چال کیسی تھی، آپ کی ڈھال کیسی تھی، آپ کی خوشی کیسی تھی، آپ کی غمی کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کیسی تھی، آپ کی اولاد کیسی تھی،
کس نے ہمیں بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کیسا تھا، آپ کا پینا کیسا تھا، کس نے ہمیں بتایا؟ اس کا بھی ایک ہی سورس ہے اس کائنات میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔